ایک عورت جب گھر کو اتنے اچھے طریقے سے چلا رہی ہوتی ہے، اس گھر کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اس کو ڈیکوریٹ کرتی ہے، اس کی جو ہے نا جو چیز ایک ایک روپیہ جوڑ کے اس گھر کے اوپر لگاتی ہے تاکہ اس کا گھر خوبصورت ترین ہو، تاکہ اس کے گھر میں ہر سہولت ہو، اور اس سہولت کے لیے وہ بہت سی اپنی ضروریات کو قربان کر دیتی ہے، بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کو دبا دیتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اسے کہا جائے کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تو یہاں پہ بہت بندے کو بہت دکھ لگتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ میں اس وقت ٹینڈے بنا رہی ہوں، ٹینڈے اور آلو بنا رہی ہوں، اور مجھے ایک سسٹر نے کہا ہے کہ آپ بے شک ہمارے ساتھ ریسیپی شیئر نہ کیا کریں، ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی آرگنائزر شیئر کر لیا کرے، آرگنائزر ہمیں بنانا سکھائیں۔ تو وہ 7 سال چلتا رہے گا، لیکن یہ میری ڈیلی روٹین ہوتی ہے، ہر گھر کی، ہر علاقے کی، ہر شہر کی ایک الگ کوکنگ ہوتی ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے علاقے میں جو کوکنگ ہے، سبزیاں کیسے پکتی ہیں، گوشت کیسے پکتے ہیں، کیونکہ جو ایک کوکنگ ہوتی ہے وہ دوسرے گھر سے چینج ہوتی ہیں، اور اکثر ٹیسٹ بھی چینج ہوتا ہے۔ اکثر جو بچیاں شادی ہو کے سسرال میں جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ٹیسٹ کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے گھر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، وہاں کا اور ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں سبزیاں لے کے آئی ہوں، ہم لوگ گاؤں کی تیاریوں میں، صبح ہم لوگ گاؤں جائیں گے، اور یہ رات کا ٹائم ہے، اور میرے جو ایک دن پہلے کا دن ہوتا ہے وہ ایسے ہی گزرتا ہے کہ میں پیکنگ میں سارا دن گزرتا ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں، گاؤں میں ہمارا اپنا گھر ہے، زید کا اپنا گھر ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو ہم لوگ الگ ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ اپنی سبزی ہر چیز ساتھ لے کے جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں لے جاتی ہوں، اور جیسے کہ ٹماٹر ہو گیا، پیاز، آلو، لہسن، یہ چیزیں لے جاتی ہوں، اور چکن ساتھ لے جاتی ہوں، سبزیاں اور باقی نہیں لے کے جاتی ہوں، کیونکہ زہید وزنی چیز اٹھا نہیں سکتے ہیں، اور میرے لیے بس یہی چیزیں کافی ہوتی ہیں۔ جو بیگ ہوتا ہے اس میں کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ زہید پکڑ لیتا ہے، اور جو سبزیوں والا شاپر ہوتا ہے یہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، یہ میں پکڑ لیتی ہوں، اس لیے میں زیادہ چیزیں پھر نہیں لے کے جاتی ہوں کہ مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی ہیں۔ تو پھر چکن جو ہوتا ہے وہ مجھے سوٹ کرتا ہوتا ہے، کیونکہ چکن میں لے جاتی ہوں، کبھی اس میں آلو ڈال لیتی ہوں، کبھی شوربے والا بنا لیتی ہوں، کبھی کڑھائی بنا لیتی ہوں، اور اس طرح کر کے ہمارے جو 3-4 دن ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم اتنی دنوں کے لیے جاتے ہیں، اور منتھ میں ایک دن، منتھ میں جو ہے نا 2-3 دن کے لیے لازمی جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ زید نے پودے لگائے ہوئے ہیں، زید کو پودوں کا بہت شوق ہے، اور ظاہر ہے اپنا گھر ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ پیسے وغیرہ بھی جمع کیے ہوتے ہیں، اور 1 روپیہ جمع کر کے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر ہم اس گھر پہ لگاتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا کیئر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ہر مہینے وہاں پہ لازمی جانا پڑتا ہوتا ہے۔ بات میں یہاں پہ یہ بھی کرتی جاؤں کہ جو ہم لوگ کتنے پیار سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، عورت کتنی بچت کرتی ہے، 1 روپیہ جمع کرتی ہے اور اس گھر میں لگاتی ہے، لیکن یہ کہ جب باتوں باتوں میں بات ہوتی ہے تو پھر عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا اس میں کیا ہے، تمہارا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تمہارا تو یہ فلاں ہے ڈھنگا ہے، ایسے کر کے باتیں کر کے اس کا دل دکھایا جاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ یہاں پہ کرتی ہوں کہ جب آپ کسی بہن بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہوتے ہیں تو دل بڑا کیا کریں، اور اسے یہ احساس دلایا کریں کہ یہ جو گھر ہے یہ اس کا گھر بھی ہے، تاکہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ آپ لوگ کو جو ہے نا اس کو ایک خوف میں مبتلا کر دیتے ہوتے ہو، ایک خوف اور ڈر کے وہ زندگی گزارتی ہوتی ہے، اور میرے ساتھ تو یہ مسئلے بہت چلتے ہیں۔ میں جہاں رہتی ہوں ہم لوگ کرائے کا گھر ہے، میں اس میں کوئی ڈیکوریشن کرتی ہوں تو مجھے یہ تانا ملتا ہے کہ یہ تو کرائے کا گھر ہے اور تم اس کو سجاتی رہتی ہو، ویسے پیسے برباد کر رہی ہو، اور جب میں گاؤں میں پیسے لگاتی ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری تو اولاد نہیں ہے، کل کو زید کو کچھ ہو گیا تو تمہیں 2 ہاتھ 2 پاؤں یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو مجھے دکھ دیتی ہوتی ہیں، اور یہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ میرے سسرال والے کہتے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، جس میں میرا سسرال بھی آ جاتا ہے، میرا میکا بھی آ جاتا ہے، اور اس میں غیر لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ اس قسم کی جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں یہ ہر جگہ میں ہوتے ہیں، اور ہر خاندان میں ہوتے ہیں، جو آپ کا دماغ بناتے ہوتے ہیں، اور آپ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو فریش نہ رہنے دیں، آپ کو ایسی چھوٹی موٹی ٹینشنیں دیتے رہیں تاکہ آپ کا دماغ ہر ٹائم ٹینشن میں ہو، کیونکہ انسان ہے، انسان بہت کمزور ہے، اور انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور یہ نہیں کہ میں بہت بہادر ہوں، میں ہے پازیٹیو بندہ ہوں، میں یہ میرے اللہ پر مجھے بہت زیادہ یقین ہے۔ میں کہتی ہوتی ہوں اللہ جو کرتا ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں جو ٹائم گزرا ہے وہ اچھا گزرے، آنے والے کل کو کس نے دیکھا ہے، آنے والے کل کیا کہتا ہے کہ وہ گھر کس کا ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ہمارے بزرگ ہیں جو ان گھروں میں رہتے تھے، ان گھروں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، اور انہی گھروں میں انہوں نے بچے پیدا کیے ہیں، اور انہی گھروں میں انہوں نے بچوں کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، اور ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور آج کون ہے ان گھروں میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، ان گھروں میں ہم لوگ بس رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آیا ہوا وقت
کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے کہ آیا وقت کیسا آ رہا ہے. جو ٹائم گزرا ہے وہ اچھا گزرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں اور ہر مہینے جاتے ہیں، ہمیں وہاں پہ سہولت کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں پہ گھر کی ضرورت ہے، اور وہاں جو ہے نا ہم اپنی سہولت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. آج ہم ہیں تو اپنی سہولت سے زندگی گزار رہے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ گھر اس کا ہو جائے گا. ساری بات نصیب کی ہوتی ہے، مقدر کی ہوتی ہے. اس لیے جو ٹائم گزرا ہے بس اسی پہ فوکس کیا کرے، وہ اچھا گزرے، چاہے کرائے کا گھر ہے چاہے اپنا گھر ہے. گھر جو ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے. ہم نے ایک مکان لیا ہوتا ہے اور اس کو ہم گھر بناتے ہیں. تو میں پہلے بھی یہی کہتی تھی کہ جو ہے نا مکان کو گھر سمجھا کریں اور اس کو جو ہے نا اس طریقے سے چلائیں کہ یہ آپ کا اپنا ہے. چاہے کرائے کا گھر ہے، چاہے آپ کے سسرال کا گھر ہے، چاہے آپ ماں باپ کے گھر رہ رہے ہیں، جس گھر میں بھی رہ رہے ہیں وہ جو ہے نا آپ کا اپنا گھر ہے. اور اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھا کریں، اور جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ جو ہے نا یقین نہ کیا کریں، اور ان کی باتوں کو سن کے ہنس کے ٹال دیا کریں. کیونکہ اللہ جو کرتا ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا ہوتا ہے. اللہ جو کرتا ہوتا ہے وہ بہتر کرتا ہوتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کس کے لیے کون سی چیز بری ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایک چیز دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس قابل تھے، اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کہ یہ چیز میں آپ کو دوں. اور اگر اللہ آپ سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تو وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیتا ہے. اپنے آج کو بہتر سے بہتر بنائیں، کل کی جو ہے نا فکر کر کے اپنے آج کو برباد نہ کریں. کیونکہ جو کل ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، کل کل ہی رہا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کہیں گے کل ہے تو وہ جب دوسرا دن ہوگا تو وہ کل نہیں رہے گا، وہ آج بن جائے گا. اس لیے کل کبھی بھی نہیں کسی نے دیکھا ہے. ہم آج کو دیکھتے ہیں، ہم آج کو لے کے چلتے ہیں، اپنے حال میں رہا کریں. جو لوگ اپنے حال میں رہتے ہیں وہ بہت مطمئن زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ کل میں رہتے ہیں ان کی زندگیاں بہت خراب ہوتی ہیں. وہ کل کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آج کی خوشیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اپنی جو ہے نا آج کی خوشیوں کو کبھی بھی برباد نہیں کیا کریں. چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہوا کریں اور اس کو جو ہے نا اچھی طریقے سے گزارا کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا گھر نہیں ہوتا ہے، عورت جو ہوتی ہے عورت کا گھر وہی ہوتا ہے. وہ آج کل ایک بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مجھے خواہش ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، کیونکہ عورت کا اپنا گھر نہیں ہوتا ہے. یہ سارے گھر عورت کے ہوتے ہیں اگر عورت اس کو اپنا سمجھے. عورت کا جو باپ کا گھر ہوتا ہے وہ بھی عورت کا ہوتا ہے، بھائیوں کا گھر بھی عورت کا ہوتا ہے، بیٹوں کا گھر بھی عورت کا ہوتا ہے. اور یہ سارے گھر ہم عورتوں کے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے گھر بنانا ہوتا ہے. گھر کو گھر بنانا بھی جو ہوتا ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے، عورت ہی گھر کو دوزخ بناتی ہے. اس لیے جو ہے نا ہر گھر کو اپنا گھر سمجھ کے اس کو جو ہے نا اس کی کیئر کیا کریں، اور کل کا نہ سوچیں. کل انشاءاللہ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس نے کل آپ کا بہت خوبصورت بنایا ہے، اور کل آپ کا بہت خوبصورت بنائے گا انشاءاللہ. اس پہ یقین رکھا کرے، پختہ یقین کے ساتھ چلا کرے. یقین جانے کہ آپ جتنا پکا یقین رکھیں گے، اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کا کل بہت اچھا ہوگا. ابھی ہم لوگوں نے جو ہے نا ساری پیکنگ کر لی ہے. اب یہ ہے رات کا ٹائم ہے، ابھی میں نے کپڑے نکالے کہ میں کون کون سے کپڑے لے کے جاؤں. ایک سوٹ تو میں یہ جو نیا بنایا ہے یہ پہن کے جاؤں گی، اور ایک سوٹ میں نے رف جو ہے نا گھر پہننے کے لیے وہاں سے، اور ایک میں فینسی سوٹ لازمی ساتھ لے کے جاتی ہوں کہ پتہ نہیں چلتا انسان اچانک کہیں جانا پڑ جاتا ہے کہ، اور 100 مسائل ہوتے ہیں تو ایک سوٹ ایکسٹرا رکھتی ہوتی ہوں کہ اچانک مجھے کہیں جانا پڑے تو میرے پاس وہاں پہ سوٹ ہو. کیونکہ ہم لوگ مہینے بعد جاتے ہیں، ساری سیٹنگ ہماری یہاں ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے بہت ضروری چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اس وجہ سے وہاں پہ میرے کپڑے وغیرہ تو نہیں ہوتے. ہاں زہید کے 1-2 سوٹ گرم رکھتی ہوتی ہوں، وہ بھی اس لیے رکھتی ہوں کہ جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں جب سے میری شادی ہوئی ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور میں جب بھی گاؤں جاتی ہوں تو زہید مجھے کہیں گے میں نے کال کی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا موسم ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے. اور جب میں وہاں جاتی ہوں تو دھوپ نہیں ہوتی ہے اور بارش لگی ہوتی ہے اور اتنی سخت سردی ہو گئی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا زہید کو وہاں پہ بخار چڑھ جاتا ہے. تو میں جو ہے نا اس چیز کو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. وہ لوگ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موسم اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے اپنے گھر ہے، وہ سارے انتظام ہوئے ہوتے ہیں. اچانک جب بارش آتی ہے تو وہ اندر آگ جلا لیتے ہیں، سویٹریں پہن لیتے ہیں، گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. لیکن ہم لوگ تو یہاں سے گئے ہوتے ہیں، لمیٹڈ چیزیں لے کے گئے ہوتے ہیں، پھر ہمارے لیے بہت مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے اب جو ہے نا کچھ عرصے سے یہی ہوتا ہے کہ میں زہید کو نہیں بتاتی ہوں، لیکن اپنا انتظام کر لیتی ہوں، ساتھ کوئی سویٹر رکھ لیتی ہوں. سویٹر نہ ہو تو
گرم شال وغیرہ یہ چیزیں میں لازمی اپنے ساتھ رکھتی ہوں تاکہ میں وہاں جاؤں تو مجھے کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کپڑے میں پریس کر کے لے کے جاتی ہوں، یہ نہیں کہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے بجلی ہے، پریسنگ کا بھی انتظام ہے، لیکن پریس اس لیے کر کے لے جاتی ہوں، ہم گئی 2-3 دنوں کے لیے ہوتے ہیں تو پھر ویسے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، کپڑے پریس ہوتے ہیں اور میرے اکثر کپڑے لٹکے ہوتے ہیں الماری میں، پریس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر میں ان کو طے کر کے لے جاتی ہوں اور وہاں جا کے جب پہننے ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو جو ہے نا ہلکی سی استری لگا کے اس کو پہن لیتی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ دیکھے گرم شال بھی رکھی ہے اور ساتھ میں نے ایک کریشی کی پتلی سی سویٹر رکھ لی ہے کہ اگر ہلکی پھلکی سردی ہوئی تو میں یہ پہن لوں گی، اور یہ سویٹر مجھے امی نے بنا کے دی تھی۔ امی نے اس قسم کی میرے لیے بہت ساری سویٹریں بنائی ہیں، مائیں جو ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کو بہت خیال رکھتی ہوتی ہیں، اور جب میں اس قسم کی سویٹریں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی امی بہت زیادہ یاد آتی ہے، اور جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے امی بہت یاد آتی ہے، کیونکہ میں امی کو لے کے پنڈی آئی ہوئی تھی آخری دنوں میں جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو مجھے بہت چھوٹا گھر ملا ہوا تھا اور اب مجھے بڑا گھر مل گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ امی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کاش یہ گھر مجھے اس وقت ملا ہوتا تو امی کتنی خوش ہوتی کہ جو ہے نا کھلا گھر ہے، دھوپ بھی لگ رہی ہے اور جو ہے نا گرمیوں میں ہوا بھی لگتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہیں یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل میں ارمان رہ جاتے ہیں، ارمان لازمی رہتے ہیں، اور یہ بھی کچھ ارمان ہیں جو میرے دل میں رہ گئے ہیں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس مہمان ہوتے ہیں، انہوں نے جانا ہوتا ہے، بس ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ کچھ فلاور پیپر بھی لے کے جا رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی ڈیکوریشن کروں گی، آپ لوگ کے ساتھ وہاں جا کے ڈیکوریشن کے بہت خوبصورت آئیڈیا شیئر کروں گی، اسی لیے یہ پیپر بھی لے کے جا رہی ہوں، اور وہ جو فلاور پرانے والے ہیں اس کا میں بہت خوبصورت DIY بناؤں گی، آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کروں گی، کچھ آرگنائزر بناؤں گی کیونکہ جو 3-4 دن ہوں گے اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت خوبصورت ڈیکوریشن شیئر کروں گی، اور یہ کچھ برتن جو فالتو یہاں پڑے ہوتے ہیں میں پھر گاؤں لے جاتی ہوں، اور اکثر ایسے جو دوپٹہ میں نے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے اس میں ایسے لپیٹ لیتی ہوں تو راستے میں یہ پھر ٹوٹتے نہیں ہیں، کیونکہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہے نا بس سے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ شیشے کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر جب بھی ہم گاؤں جاتے ہیں تو اس قسم کی پھنڈے ہمارے ساتھ بہت ساری ہوتی ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے جانی ہوتی ہیں، تو پھر اس وجہ سے بہت سی پھنڈے بن جاتی ہیں اور اکثر جو ہے نا چیزیں اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر میں اکثر کہتی ہوں کہ میں نہیں لے کے جاؤں گی، لیکن میں دوبارہ پھر جو ہے نا اب میں نے یہ ڈش رکھنی تھی لیکن میں دیکھا وزن زیادہ ہو گیا تو اس ڈش کو میں نے چھوڑ دیا، اور یہ کتنے عرصے سے میں لے کے جانے کے چکروں میں ہوں لیکن یہ مجھ سے رہ جاتی ہیں۔ ابھی یہ مارننگ کا ٹائم ہے اور جانے سے پہلے میں نے ناشتہ بنایا ہے اور ساتھ میں کوکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ ہم لوگ لیٹ پہنچتے ہیں پھر وہاں جا کے کوکنگ کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک سالن اچھا سا بنا کے ساتھ لے جاؤں، روٹیاں بھی پکا کے لے جاتی ہوں، تو وہ پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہنچتے ہیں دن کو پہنچتے ہیں تو ہم دن کو بھی کھا لیتے ہیں اور رات کو بھی وہی کھا لیتے ہیں، تو وہ جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر پھر گھر کے کام، پھر وہاں جا کے کوکنگ کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کوکنگ پہلے دن کی جو ہے نا وہ کر کے ساتھ ہی لے جاؤں۔ وہاں پہ میرے فریج نہیں ہے، نہیں تو میں تو ساری کوکنگ یہاں سے کر کے لے جاؤں، مختلف لنچ باکس میں لے جاؤں، وہاں فریج میں رکھ دوں اور مزے سے جتنے دن رہیں تو ہم بے فکر ہو جائیں، لیکن فریج وہاں پہ نہیں ہے، انشاءاللہ فریج کا انتظام وہاں پہ کروں گی، لیکن یہ کہ اتنی مہنگائی ہے بندہ ایک چیز کا سوچتا ہے اور دو دو گھروں کو مینج کر رہی ہوں، ظاہر وہ گھر بھی چلا رہی ہوں یہ گھر بھی چلا رہی ہوں، اور دونوں گھروں کو لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میں جو ہے نا کبھی کبھی حیران رہ جاتی ہوں کہ میں نے دونوں گھروں کو کیسے مینج کیا ہوا ہے، میں نے وہاں بھی اپنے لیے ہر سہولت رکھی ہوئی ہے، یہاں بھی میں اپنے لیے ہر سہولت رکھتی ہوں، وہ گھر بھی میں نے بہت خوبصورت کر کے ڈیکوریٹ رکھا ہوا ہے، یہ گھر بھی میں نے ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اس لیے اگر کوئی مجھے کہے نا کہ یہ تمہارے گھر نہیں ہے تو پھر مجھے دکھ لگتا ہے، جب مجھے کوئی کہتا ہے یہ کرائے کا گھر ہے یا مجھے کوئی کہتا ہے وہ تو تمہارا سسرالی گھر ہے، یہاں پہ آ کے مجھے دکھ لگ جاتا ہے، کہتی ہوں تھک بھی گئی ہوں اور مجھے لوگ کہتے ہیں گھر تمہارا نہیں ہے تو یہ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ ان باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، جب ان باتوں پہ کان دھرو تو پھر زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے جو لوگ ہیں وہ باتیں کرتے رہا کریں، آپ بس سنتے رہا کریں اور اگنور کیے جایا کریں۔ میری سالن تیار ہو گیا ہے، میں نے مزیدار سی کڑھائی بنائی ہے اور اسے میں لنچ باکس میں ڈال رہی ہوں، پھر یہ ہوگا کہ اب میں بے فکر ہو جاؤں گی کہ یہ سالن ہمارا دن کو بھی چل جائے گا اور رات کو بھی چل جائے گا، کیونکہ جب جاتے ساتھ اتنا مطلب کھانے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کہ رات کو کھانے کو دل کرتا ہے، رات میں اس کے ساتھ چٹنی سلاد وغیرہ بنا لوں گی تو یہ ہماری ایک مزیدار سا ڈنر بن جائے گا۔
اور اس کو پھر میں نے لنچ باکس میں رکھ دی ہے۔ اس قسم کے لنچ باکس رکھا کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سالن گرم رہتا ہے۔ اگر آپ یہ روٹیاں میں نے بنائی ہیں نا تو یہ اب میری رات تک گرم رہیں گی اگر اس لنچ باکس میں ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ لنچ باکس آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، یہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ خیر یہ تو میں نے نہیں بنایا، یہ میری سسٹر نے مجھے بھیجا ہے، لیکن اس طرح کے لنچ باکس میں خود بھی گھر میں بھی بنا سکتی ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا آئیڈیا لازمی شیئر کروں گی۔ میں جب بھی اس لنچ باکس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اپنے ویور کے ساتھ یہ والا آئیڈیا لازمی شیئر کروں گی۔ اس قسم کے لنچ باکس ہونے چاہیے۔ ایک تو سفر میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آسانی سے بندہ جو ہے نا اس میں سالن وغیرہ رکھ دیتا ہے تو یہ بالکل سیدھا رہتا ہے۔ ویسے تو یہ ڈیوٹی پہ اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے نا جب گاؤں جاتی ہوں تب بھی میں اس کو یوز کرتی ہوں۔ میں اندر سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ پیپر لگاؤ تو اس کے ساتھ یہ سالن جو ہے وہ گرم رہتا ہے۔ تو بس میری تیاری تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہاں پھر میں آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گی۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو گاؤں میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔